آپ کے علم میں اضافہ نہ کر سکوں، لیکن ان باتوں کی یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ جب آدمی کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، آپ کا کردار دیکھ کے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کون ہے۔ آپ کی وضاقت سے، آپ کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے لوگ آپ کو پہچانیں گے کہ یہ کس مسلک سے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے مسلمان کی کچھ علامات، نشانیاں اور صاف بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہے امت مسلمہ کو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ پہرا نہیں دے سکتے اور ہم اپنے کردار پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ جب آپ سائنس میں جب آپ تھیوری پڑھتے ہیں تو پھر اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، تو پریکٹیکل اگر تھیوری کے عین مطابق ہے، میچ کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ بالکل صحیح ہے۔ تو ہمارے پاس جو دین کی تھیوری ہے، جو ہمارا دین ریٹن صورت میں ہمارے پاس ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اس دین کی جو پریکٹیکل صورت ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ہم مسلمان ایک ماڈل ہے، یہ تجربہ گاہ ہے مسلمان کا وجود، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کی فکر۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک ہوں؟ تو جب میں اس ماڈل کو اس تھیوری پر پیش کروں گا، کیا تھیوری اس ماڈل کو، اس تجربے گاہ کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر قبول کرتی ہے تو مبارک ہو، اگر ریجیکٹ کر دیتی ہے، یعنی تھیوری کچھ اور ہے اور پریکٹیکل کچھ اور ہے، تو یہ پھر خطرناک چیز ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو کنز العمال کے اندر، جامع الصغیر کے اندر، نوادر الرسول کے اندر اور بھی کئی کتابوں کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے، اور اس کو مختلف عنوان کے ساتھ کہ علامات المؤمن واتباعہ، یعنی مومن کی علامات، اس کی طبیعتیں، ان من اخلاق المؤمن، یعنی اخلاق مومن کے حوالے سے اس کا روایت کا عنوان ہے۔ علامات مسلم اس کا عنوان دیا گیا ہے، کیونکہ آدمی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو سب سے پہلی جو مومن کی علامت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ قوت فی الدین، دین میں مضبوط ہوگا۔ یہ مسلمان کی سب سے پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے۔ دین کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ اسے جو قرآن و حدیث سے اسے جو خوراک دی گئی ہے، اسے جو کرنٹ مل رہا ہے، انرجی اس کو جو مل رہی ہے تسلسل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اگر اس کے سامنے اگر کوئی محبوب ترین چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس کے علاوہ اس کے پاس ان سے بڑھ کے کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ تو دین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا نام ہے، یعنی جو ڈائریکشن مسلمان کو قرآن نے دی ہیں، جو آقا علیہ السلام کی حدیث نے دی ہیں، آدمی بس انہی کے مطابق حرکت کرے۔ جیسے حکم ہوا جن راستوں پہ چلنے کا حکم ہوا، جن سے رکنے کا حکم ہوا، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہوا، جن کاموں سے روکا گیا ہے، بس مسلمان کا کام ہے کہ اسی ڈائریکشن کے مطابق سفر کرے۔ تو فرمایا کہ پہلی جو علامت ہے وہ ہے کہ قوت فی الدین، اور دین میں مضبوط ہوتا ہے، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز ہے کہ وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ، یہ بہت ساری علامات ہیں، میں چند وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان میں سے چند علامتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ، فاقہ میں صبر کرنے والا ہے، یعنی جب اسے تنگی آئے، بھوک آئے، پیاس آئے، اس کی معاشی حالات ٹیٹ ہو جائیں، تو اس میں صبر کرنے والا مسلمان کی شان ہے، کیونکہ یہ جو تکلیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ ایمان کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مصائب اتنے زیادہ قریب آتے جائیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جی اس مرشد کے بیعت ہوں گے جو ہمیں یہاں کر دے گا، یوں کر دے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی کائنات میں مرشد ہے؟ تو جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے، دار اسلام میں نہیں آئے تھے، تو ان کے تو دسترخوان پہ کھانے کوئی گن نہیں سکتا تھا، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے تو کئی فاقے کرنے پڑتے تھے، کئی دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو فرمایا کہ وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ، فاقہ میں صبر کرنے والا ہو، کیونکہ مصائب، آلام، تکالیف یہ ایمان کے مطابق آتی ہیں۔ جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، مصائب، تکالیف آپ کے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے جو بلند ترین ایمان کے درجے پر ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کو آروں سے کیرا گیا۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، آپ اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں، کیسے گزری ہے ان کی زندگی۔ جیسے جیسے آپ ایمان کے درجے پر فائز ہوتے چلے جائیں گے، مصائب، تکلیف، پریشانیاں آپ کے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں اپنے مالک کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہے، اس کی نظر اپنے مالک کے اوپر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ، فاقہ میں صبر کرنے والا، اور وَطَاعَةٌ فِي نَصِیحَةٍ، نصیحت میں فرما برداری کرنے والا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ علامت ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو پھر اس نصیحت کو مانے، اس پہ عمل کرے۔ یہ نہیں کہ اس کان سے سنے اور اسے نکال دے، نہیں، یہ علامات مومن ہیں، علامات مسلم ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے پلے باندھتے ہیں، پھر اس میں وہ ڈھل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ